بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج میں قصص الانبیاء کی کڑی کا ایک اور سلسلہ لے کے ہوں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو میرے رب نے بشارت دی تھی اور فرعون کا جو خواب تھا اس کے بارے میں۔ تو میری بہنیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون بنی اسرائیل سے اس قدر برا سلوک کرتے تھے کہ بنی اسرائیل اپنی الہامی کتابوں کی روشنی میں آپس میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ذکر کرتے تھے کہ آپ کی اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بات غالباً اس وقت فرمائی تھی جب مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کی عزت پامال کرنے کی کوشش ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل میں یہ بشارت مشہور تھی ان سے قبل، ان سے سن کر قبطی بھی اس کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ جب رات کے وقت بادشاہ کی محفل جمی ہوتی تھی تو کسی درباری نے اسے یہ بات بھی سنا دی۔ اس نے اس لڑکے کی پیدائش کے خوف سے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر کی نہیں چلتی۔ امام سدی رحمۃ اللہ نے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس خواب سے وہ خوفزدہ تھا۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ لڑکا انہی میں پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا ہے، پھر ہم نے سوچا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا۔ اور وہ کون تھے؟ وہ بنی اسرائیل تھے، اور ہم نے ان کو پیشوا اور زمین کا وارث بنایا، یعنی آخر کار مصر کی حکومت اور سرزمین انہیں مل جائے۔ اور یہ بھی کہ ہم نے انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیا، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ منظر دکھائے جن سے وہ ڈر رہے تھے، یعنی ہم نے کمزوروں کو طاقتور، مغلوب کو غالب اور ذلیل کو عزت دینے والا بنایا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو یہ سب کچھ نصیب ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور میرے رب نے انہیں موسیٰ کی ولادت کی بشارت دی۔ ایک اور جگہ میرا رب فرماتا ہے، بالآخر ہم نے انہیں باغات سے، چشموں سے، خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فرعون بنی اسرائیل کو ملنے والی بشارت اور اپنے خواب کی وجہ سے بے حد خوفزدہ ہوا، لہٰذا اس نے ہر طرح کی اعتدادی تدابیر اختیار کی تاکہ موسیٰ کی پیدائش ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اس نے کچھ مردوں اور داعیہ عورتوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ جو عورتیں امید سے ہوں ان کے پاس جائیں اور ان کے پیدائش کے اوقات کا علم رکھیں۔ چنانچہ جب بھی کسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو جلاد اسی وقت اسے ذبح کر دیتے تھے۔ تو استغفر اللہ۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ لڑکوں کا قتل کرنے کا حکم اس لیے دیتا تھا کہ بنی اسرائیل کی طاقت نہ بڑھ جائے اور کسی لڑائی کے موقع پر وہ غالب نہ آ جائے۔ یہ بات محل نظر ہے، بلکہ واضح طور پر غالب ہے کہ یہ بات بچوں کے قتل کے اس حکم کے بارے میں کہی جا سکتی ہے جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد جاری کیا تھا، جیسا کہ میرے رب نے فرمایا ہے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ اور ہمارے طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ مگر بعض مفسرین اس کے بارے میں کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ ان کا تو قول یہ ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں ولادت کی وجہ سے بنی اسرائیل اولاد یعقوب کی تعداد بہت زیادہ بڑھی تھی، جس کی وجہ سے فرعون پریشان ہو اٹھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ مجھ پر غالب بھی آ سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کے بیٹوں کو مارنا شروع کر دیا تھا، لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا تھا، اور لڑکیوں کو اپنی لونڈیاں بنا کے رکھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن یہ کچھ مفسرین کا خیال ہے۔ ایک اور جگہ میرے رب نے کہا ہم تو ہمیشہ اب یہاں پہ بنی اسرائیل گلہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، جب آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی ہم پریشان تھے اور اب آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی ہمارے حالات صحیح نہیں ہوئے۔ یعنی کہ وہ یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی پیدائش جب نہیں ہوئی تھی تو ہمیں ظلم و ستم فرعون کرا تھا، اور آپ کی پیدائش کے بعد بھی ہمارے حالات بالکل ہی ایسے رہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ فرعون نے بچوں کے قتل کا پہلا حکم موسیٰ کے وجود میں آنے کے ڈر سے یاد کیا تھا، یعنی اس نے یہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس کی ساری حکومت کو تلپٹ کر دیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو بیان دیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس طرح ولادت کی بشارت ہوئی، اور فرعون نے خواب میں کیا دیکھا۔ تو میری بہنوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ میرا بیان پسند آئے گا۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے قصص الانبیاء کے بیانات میں اور بھی لاتی رہوں گی۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ میں اور زیادہ بناؤں۔ ویسے بھی میں بنا رہی ہوں لیکن میں پھر اور زیادہ بھی بناؤں گی۔ تو میری بہنوں، میری طرف سے اللہ حافظ۔